بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ پولیو کے قطرے پلانے والے اور حفاظتی ٹیکے لگانے والے یہ ورکرز جو ہمارے گھروں میں، ہماری دہلیزوں پر ہمارے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے، انہیں بیماریوں سے بچاؤ کے لیے، ان کی بہتر زندگی کے لیے ہمارے گھروں میں بغیر کسی پیسے کے لالچ میں، یا وہ پیسہ ان کا مقصد ہی نہیں ہے، فری وہ آتے ہیں اور ہمارے بچوں کو وہ پولیو کے قطرے اور حفاظتی ٹیکے پلانے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن پاکستان جیسے ملک میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض علاقوں میں یہ ایسی جہالت پھیلائی جاتی ہے کہ جی یہ پولیو کے قطرے نہیں پلانے چاہیے، اس کو کبھی دین کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، کبھی اس کو اس جہالت کے ساتھ کہ اس سے بجائے صحت مند ہونے کے جی اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ یعنی جدید دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈاکٹرز، علماء کرام ہمارے موجود ہیں، پاکستان ایک کامیاب ملک ہے، وہاں پر اس قسم کی گفتگو کرنا بجائے اس کے کہ یہ پولیو کے قطرے کو 500,000 روپیہ لے ہمارے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے، یا یہ جو حفاظتی ٹیکے لگاتے ہیں، آپ جانتے ہیں 12 بیماریوں سے بچاؤ کے لیے۔ یہ جسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ بچے اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی اچھی تربیت کرنی ہمارے ذمہ داری ہے، اور تربیت میں شامل ہے ان کی صحت مندی کے لیے ایسے اقدام کیے جائیں جو کہ ہمارے بچے آئندہ زندگی میں جو ہے وہ اچھی نشو و نما کے ساتھ صحت مند زندگی حاصل کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں 21 اپریل 2025 سے 27 اپریل 2025 تک یہ پولیو کے قطرے اور حفاظتی ٹیکے لگانے کی مہم پاکستان میں شروع ہو رہی ہے۔ ہمیں ان ورکرز کو اپریشیٹ کرنا ہے، ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ علماء کرام، یہ دین کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ ڈاکٹر حضرات جب یہ طے کر دیں کہ تمہاری جسم کی حفاظت کے لیے فلاں میڈیسن تم یوز کرو، تو پھر علماء کرام سے پوچھنا یا دین کی طرف، جب دین نے یہ کہہ دیا کہ اپنے جسم کی اچھی نشو و نما رکھو، تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں ان ورکرز کے ساتھ جو کہ پولیو قطرے پلانے کے لیے ہمارے بچوں کو 18 ماہ یعنی پیدائش سے لے کر 18 ماہ کی عمر کے بچے جو ہیں وہ پولیو کے قطرے ان کو پلانے چاہیے۔ یہ جسم اللہ کی نعمت ہے، یہ بچے خدا کی نعمت ہے، ان کی اچھی تربیت ہمیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں تو اپنے جسم کی بھی اچھی تربیت کرنی چاہیے، جیسے کہ اسلام نے وضع کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ کھانا بھوک رکھ کے کھاؤ، جب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو۔ تو اسی طریقے سے ہمیں چاہیے اپنے جسم کی اچھی نشو و نما خود بھی کریں، یعنی ہمیں چاہیے واک کریں، ہمیں چاہیے کھانا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کھا کھا کے بندہ تھک جائے، موٹے ہو جائیں، اور اس موٹاپے کی وجہ سے پھر بلڈ پریشر، شوگر اور ہارٹ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے جسم کی بھی حفاظت کرنی ہے، موٹاپا پن سے بچنا ہے، اور علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اس کی جو ہے وہ اس کے متعلق آگاہ کریں انسان کے جسموں کی نشو و نما کے لیے، کہ علماء کرام خود جو ہے وہ خود ہی اگر عمل نہیں کریں گے، کھا کھا کے موٹے ہو جائیں گے، تو پھر اس سے بیماریاں پھیلیں گی، اس سے بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ کی بیماریوں، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو ہمیں ان بچوں کو، اپنے بچوں کا مستقبل بھی روشن کرنا ہے کہ اگر وہ فری ہمیں پولیو کے قطرے پلانے کے لیے آ رہے ہیں، اور عالمی سطح پر اس کے متعلق جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں، تو ہمیں ان کوششوں کو اپریشیٹ کرنا ہے، اور تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ آئندہ زندگی میں اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ جب صحت مند دماغ ہوگا، صحت مند جسم ہوگا،
تو ہی اچھی تعلیم حاصل کر سکے گا، اور پھر جب تعلیم حاصل کرے گا تو پھر آگے زندگی میں اچھا بزنس کر سکے گا، اچھا جو ہے وہ کسی بھی شعبے میں کامیابی حاصل کر سکے گا، اور والدین کے لیے باعث فخر بن سکے گا، اور قوم و ملت و مذہب کے لیے وہ باعث فخر بنے گا۔ لیکن اس کے لیے انسان کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ یہ بچے کی زندگی کا اس پہ دار و مدار ہے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ آج کی کوتاہی ہماری ہو جائے اور ہم جو ہے وہ کوتاہی کریں اس سلسلے میں۔ ہمیں ایز اے معاشرہ اس عمل کو جو ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، تاکہ اس سے دیکھیں نا، ایک بچے کی اگر زندگی خراب ہوتی ہے، اس کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، والدین کی زندگی خراب ہو گئی، خاندان والے جو ہیں وہ ان کے حالات آپ دیکھیں گے کہ ایک خاندان ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنے جسم کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روحانی اور جسمانی طور پر ہمیں صحت یابی عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ قوم و مذہب و مکتب کے لیے باعث فخر ہو۔